بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے ساتھ نہایت خصوصی مہمان موجود ہیں۔ انہی سے ہی جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور ترنول میں کب سے رہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اپنا ذرا تعارف لوگوں کو بتا دیں آپ۔ جی میرا نام عبد المتین ہے اور میں ترنول میں جو ہے بچپن سے رہ رہا ہوں، بچپن سے۔ اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، مطلب جو ہمارا ننیال ہے، تو ننیال کی طرف سے جو میرے آباء و اجداد ہیں وہ ترنول کے مقامی ہیں۔ تو مطلب جو لوکل جو ترنولینز ہیں نا، تو ترنول کے جو مقامی ہیں ان کے اندر ہم شمار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آباء و اجداد ننیال کی طرف سے کئی سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہیں پہ جو ہے ان کی رہائش ہے۔ تو ہم ترنول کے مقامی ہیں اور میں بچپن سے اس ترنول کے اندر رہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آپ سے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں جو کہ مین ہمارا مدعا ہے جس کو ہم اجاگر کر رہے ہیں۔ جی جی ضرور۔ تو ترنول کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال ہے ترنول کے حوالے سے یا ترنول کے ایشوز کے حوالے ترنول کے حالات کے حوالے سے، اصل میں وہی مدعا سے؟ ہے۔ اچھا، ترنول کے حالات کے حوالے سے جہاں تک میں بچپن سے اس ترنول کے اندر بڑا ہوا ہوں، تو ترنول کے اندر جو مسائل ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو واقعتاً حل طلب ہیں۔ ترنول کے اندر بچپن سے میں یہاں پہ پانی کا ایک مسئلہ دیکھ رہا ہوں، اور بہت ہی انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ ترنول میں بالخصوص جون جولائی کے مہینے کے اندر، مئی ہو گیا، جون جولائی مہینے کے اندر اس ترنول میں لوگوں کے پاس جو ہے پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا۔ لوگ ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں۔ لوگوں کے پاس وضو کا پانی نہیں ہوتا۔ اکثر مساجد کے اندر آپ کو وضو کا پانی نہیں ملے گا۔ اکثر مساجد سے ترنول کی اعلان ہوتا ہے کہ نمازی حضرات گھروں سے وضو کر کے آئیں۔ تو پانی کا تو یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے ترنول کے اندر، پورے ترنول کے اندر۔ یہ ایک خاص آپ جو ہے کسی ڈھوک رمضانیہ یا محلہ عثمان غنی یا مدینہ ٹاؤن کو نہ لے لیں، بلکہ پورے ترنول پہ اجتماعی جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ترنول کا پانی کا ہے۔ پھر اس کے بعد ترنول میں ہمارا یہ ترنول جو ہے یہ گاؤں ہے، بلکہ ابھی گاؤں نہیں رہا، ابھی ایک دن بدن شہر کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ہمارے اس پورے ترنول کے اندر کوئی بھی میڈیکل اور انجینئرنگ کا کالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں خود بحیثیت ایک طالب علم، میں نے پری انجینئرنگ جہاں پہ میں F-10-4 کے اندر جاتا تھا، اور یہاں 104 بس کی جو ہے چھت کے اوپر میں جاتا، وہاں سے واپس آتا۔ تو یہ سہولت ہمارے پاس نزدیک نہیں ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی تعلیم حاصل کرنی، کوئی بھی ہمارا نوجوان ہوتا ہے جس کو آگے اعلیٰ تعلیم کا شوق ہوتا ہے، تو یہاں سے F-10 جائے گا یا G-10 جائے گا یا H-8 جائے گا، H-9 جائے گا۔ تو ترنول کی سطح پہ ابھی تک کوئی انجینئرنگ میڈیکل کا کالج نہیں ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمیں جو ہے کوئی 1 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو مسائل کی جو ہے فہرست بہت زیادہ طویل ٹھیک ہے۔ ہو گیا۔ اسی میں ایک سوال ہے جو بہت ہی میجر ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ترنول کے اندر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جو عہدے داران ہیں شاید واللہ عالم اس کے اندر اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا نہیں۔ چوریوں کا مسئلہ جی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام الناس جو ہے گھر سے نکلتے وقت بھی خوف میں مبتلا ہوتی ہے، اور گھر میں آتے وقت بھی خوف میں مبتلا ہوتی ہے کہ رستے میں کوئی نہ کوئی واردات نہ ہو جائے۔ تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، یہ انتہائی اہم آپ نے بات پوچھی ہے، میں اس طرف آ رہا تھا۔ جو ابھی مسائل تو بہت ہیں، لیکن ابھی جو ہے ہمارا جو مین جو ایشو ہے جس کو ہمیں جو ہے ٹیکل کرنا چاہیے، وہ دن بدن بڑھتی ہوئی چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، رہزنی ہے۔ یہ جو جوت سڑک ہے، یہاں پہ ہر دوسرے دن آپ کو چوری جو ہے، چوری کی واردات، کسی کو پکڑ کے لوٹ لیں گے، کسی کے گھر کے اندر جو ہے گھس کے ڈکیتی کریں گے، چوری کریں گے۔ اب چند دن پہلے کی بات ہے، یہ تخانے والی مسجد کے قریب اللہ نور بھائی دکاندار ہیں، ان کو چوروں نے پکڑا، ان کے اوپر چوروں نے فائرنگ کی، ان کو شدید زخمی کر دیا۔ پھر اللہ نور بھائی کے حادثے سے پہلے کشمیریاں کے اندر ایک دکاندار ہے، ان پر چوروں نے آ کے فائرنگ کی۔ پھر پچھلے سال کی بات ہے، یہ گلی ہے جو ہے گورنمنٹ اسکول کی گلی ہے، اس گلی کے کونے کے اوپر یہ ملنگ جان کے 2 لیبر ہیں، ان کو لیبروں کو چوروں نے آ کے گولیاں ماری اور شدید زخمی کیا۔ وہ جو ہے خدا کی کرنی ایسی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو اب تو صورتحال ایسی ہے چوریوں کی، پہلے چور آتے تھے چوری کر کے لوٹ کے چلے جاتے تھے، لیکن اب چور آ کے عوام کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں۔ عوام کی جانیں یہاں پہ محفوظ نہیں ہے اس ترنول کے اندر۔ اب ہر دوسرے دن جو ہے آپ ترنول کے اندر دیکھیں گے کسی کو لوٹ رہے ہیں، کسی کے گھر کے اندر گھس رہے ہیں۔ چوریوں کا تو بہت ایک سنگین معاملہ ہے اس وقت جو ہمیں ترنول کے اندر جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا اچھا، ہے۔ اس کے اوپر قابو کس طریقے سے پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سب کو یہ تو ان کے علم میں ہے کہ چوریوں کے جو واقعات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، قابو ہم اس کے اوپر کس طریقے سے دیکھیں، رکھیں؟ قابو کرنے کے لیے ہر ایک انسان کو پتہ ہے قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ پلانز ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن پلانز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ پلان کو عملی طور پہ آپ نافذ کریں۔ ہر کسی کو پتہ ہے چوروں کے اوپر، اس چوریوں کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری ادنیٰ سی رائے یہ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، میری التماس ان سے یہ ہے کہ آپ ہمیں ترنول پہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔
رات کے وقت ہمارے ہاں ترنول پہ کوئی پولیس کے اہلکاران ہو یا سیکیورٹی کے ہوں یا اہل علاقہ خود ہی مل کر ایک سیکیورٹی کے جو ہے ایک کوئی انتظامات یہاں پہ جو ہے ان کو یہاں پہ وضع کیا جائے. پھر دوسرا نمبر میری عرض یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ابھی ترنول کے اوپر نا ایک پورا جتھا ہے چور، ایک دو چور نہیں ہے، پورا جتھا ہے جس کا ترنول پہ پورا کنٹرول ہے، ایک ایک گلی کے کونے سے واقف ہے. دوسری میری عرض یہ ہے کہ جب بھی کسی چوروں کو پکڑا جائے، کوئی بھی جتھا آپ نے پکڑا ہے تو خدا را آپ اس کو 2-4 دن بعد چھوڑ مت دیں. چور کو پکڑنے کے بعد یہ ہمارے جو آئین کے اندر ایک چور کی جو سزا ہے، کم از کم آپ اس کو اتنی سزا تو دیں کہ سزا جو کاٹنے کے بعد انسان تو بن جائے. 2 دن بعد وہ چھوٹ کے آ جاتا ہے، پھر ترنول کے عوام کے پھر دوبارہ جو ہے پستول لے کے ان کے پر دوبارہ سے حملہ کرے گا، پھر ترنول کے عوام کی جو ہے اس کے اندر جانیں چلی جائیں گی، اس کے بعد جو ہے ان پر کنٹرول ہوگا. تو پہلے تو یہاں پہ سیکیورٹی یہاں پہ کوئی انتظام ہو. پھر دوسرا نمبر چوروں کو جب پکڑا جائے، پکڑنے کے بعد یہ نہیں کہ جو ہے آپ پکڑنے کے بعد 2 دن بعد کوئی فلاں سے جاگیردار آئے ہیں تو ان کی سفارش کی بنیاد پہ ہم ان کو رہا کر دیں، پھر آئیں ترنول کے لوگوں کو پھر ماریں، پھر لوٹیں، پھر جو ہے لوگوں کی جانیں جائیں. تو میری یہ ہے کہ جو پہلے آپ جو ہے یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، دوسرا نمبر پکڑیں اور پکڑنے کے بعد آئین کے مطابق ان کو سزا دیں. صحیح ہو گیا جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی آواز پہنچ جائے گی اور یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ عوام الناس کی جو رائے ہے ترنول کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. جزاک اللہ.